السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ قائد صاحب نے بچے پہ تشدد کیے ہے اور بچے کی جان لے لی۔ یہ واقعتاً ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اگر قائد صاحب نے واقعتاً ایسا تشدد کیے ہے کہ جس سے بچے کی جان چلی گئی تو یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پہ افسوس صرف مجھے نہیں بلکہ جتنے بھی احباب ہیں تقریباً سب کا ہی جو ہے یہی خیالات ہوں گے کہ اگر یہ قائد صاحب نے واقعتاً اگر ایسا کیے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم واقعے کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں لیکن دوسرا رخ ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ۔ آخر یہ قدم کیوں اٹھاتے ہیں اور آخر یہ کب تک ایسا ہوگا؟ کیا اساتذہ ظلم کرتے ہیں؟ کیا اساتذہ اپنے والدین اور بچوں کو چھوڑ کے صرف اس لیے آتے ہیں کہ جی بچوں پہ تشدد کریں؟ کیا بچوں پہ تشدد کرنے سے اساتذہ اکرام کے وظائف میں اضافہ ہو جاتا ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ بچوں پہ جب اساتذہ اکرام تشدد کرتے ہیں اس سے کسی قسم کا اساتذہ اکرام کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو؟ ہرگز بھی نہیں۔ میں ہرگز اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ بچوں پہ تشدد کیا جائے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ وجوہات ہمیں ضرور تلاش کرنی ہوں گی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات کو جب تک ہم تلاش نہیں کریں گے تو یہ واقعات آئے روز ہوتے رہیں گے، اور ہم خود ہی اپنے آپ کو بدنام کرتے پھریں گے۔ ابھی پتہ نہیں کتنے تعداد میں ہمارے ہی فیلڈ کے احباب جو ہے اس بات کو وائرل کر رہے ہیں کہ جی اساتذہ اکرام نے جو ہے تشدد کیا ہے، اور پھر جب اس طرح کا واقعہ آتا ہے نا تو پھر ایک مدرسہ نہیں، جتنے بھی مدارس ہیں سب اس میں بدنام ہوتے ہیں، پھر کسی بھی استاد کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ایک ہمارا المیہ ہے۔ تو اب سوچنے کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے ایسا ہے کہ جب بھی کوئی بھی، وہ ضروری نہیں ہے کوئی استاد ہے، وہ کوئی ملازم ہے یا کچھ بھی ہے، کسی بھی فیلڈ سے کوئی بھی شخص تعلق رکھتا ہے تو یہ قدرتی بات ہے جب اس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو اس میں اس کو غصہ آتا ہے۔ یہ ایک عمومی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک تو اساتذہ اکرام کو بڑی جو پریشانی ہے، اب یہ واقعہ آیا ہے، اس واقعے کے بعد ہمیں جو قدم اٹھانے وہ کون سے اٹھانے چاہیے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ادارے والوں کو چاہیے کہ وہ اساتذہ اکرام کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، کیونکہ اتنی کم تنخواہ دیتے ہیں کہ ان سے ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو پریشان بیٹھے رہتے ہیں، ہوتے کلاس میں ہیں اور ان کا ذہن جو ہے اس طرف ہوتا ہے کہ جی بچے کے لیے فلاں چیز لینی ہے، بیگم نے فلانی فرمائش کی تھی، اور جناب والدہ کے لیے فلاں چیز لے کے جانی ہے، لیکن اتنی رقم نہیں ہوتی ان بیچاروں کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کی فرمائش پوری کر سکیں۔ اور ظاہر ہے قرآن حضرات کا بھی دل ہوتا ہے، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میرے بھی بچے اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اور ان کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کی بھی فرمائش پوری کروں، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا حالات جو ہے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اساتذہ کرام کی تنخواہوں کے متعلق کچھ سوچنا ہوگا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ وہ اس پریشانی سے کم از کم اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ تو جب اس پریشانی سے نکل آئیں گے تو بہرحال اس ٹائم استاد ایک طرح سے فریش ہو گیا، تو یہ بڑی پریشانی استاد کی جب حل ہو جائے گی تو یوں سمجھیں معاملہ جو ہے تقریباً 80% جو ہے وہ حل ہو جائے گا، یہ اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ محتممین حضرات سے گزارش ہے کہ وہ جہاں اساتذہ اکرام کی تنخواہوں کے معاملے میں تھوڑا سا سوچیں، وہیں اساتذہ اکرام کو ایک آپشن دیں کہ اگر کوئی بچہ ایسا آ جاتا ہے جو نہیں پڑھ پاتا تو اس کے متعلق اساتذہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اساتذہ اکرام کی سوچ یہ ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے اس بچے کو نہ پڑھا پائے تو محتممین کو ہم نے جواب دینا ہے۔ وہ پہلا دور ہوتا تھا کہ جب ہمارے ذہنوں میں جو ہے یہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے علمیہ کو جواب دینا ہے، ایسا تو اب ہے نہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، جب ایسا ہوگا تو ویسے معاملات آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال محتممین سے گزارش ہے کہ وہ اساتذہ اکرام کو یہ کہیں کہ جی آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے دیکھیں، اگر اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ نہیں چل پائے گا تو پھر وہ آپ کو اطلاع دیں اور آپ ان کے والدین کو اطلاع دیں کہ جی یہ بچہ نہیں چل پائے گا، تو آپ جو ہے ان کے لیے کوئی متبادل جو ہے کوئی راستہ اختیار کر لیں۔
ایک صورت یہ ہے کہ اس کو آپ حفظ نہ کریں، آپ ناظرہ پڑھا دیں، ٹھیک ہے، کچھ صورتیں آپ یاد کرا دیں کہ اتنا ہو جائے کہ کم از کم وہ نماز پڑھ سکے۔ اس کے علاوہ دین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ بتا دیں، بلکہ ایسے مکتب قائم کیے جائیں جگہ جگہ جہاں پر ایسے بچے جو مستقل حفظ نہیں کر پاتے تو کم از کم ان کو مسائل، یعنی ضروری مسائل جو زندگی کے جو ایام ہیں وہ اپنے شریعت کے اصولوں کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، ایسے مسائل، اور نماز کو درست کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے نماز میں پڑھنے کے لیے کچھ صورتیں ان کو یاد کرائی جائیں تاکہ وہ بھی اپنی نمازوں کو بھی درست کر سکیں اور کم از کم اپنے روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ تو مہتممین سے گزارش ہے کہ ان دو پہلوں پہ توجہ دیں، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔